میرے نبی کی مسجد محفوظ نہیں رہی، اس کو بند کر دیا، خانہ کعبہ کو بند کر دیا۔ اس سے بھی بڑا کوئی دربار ہے جس کو قرآن میں بولا ہے یہ مرکز ہدایت ہے، جس کی حفاظت اللہ نے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے گناہ ہیں، یہ دکھا رہا ہے، مجھے دکھا رہا ہے، مجھے دوسروں کو چھوڑو، میں پھر بھی نہیں سنبھلا، میں پھر بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہوں، میں پھر بھی کسی سے فراڈ کر رہا ہوں۔ ابھی تک میں کہتا ہوں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے اندر آئی۔ یہ دیکھ کر بھی، حقیقت دیکھ کر بھی، ایئرپورٹ بند، اسکول بند، مجھے سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے مساجد بند۔ اتنا سخت ناراض رب، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اس نے۔ وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، روک سکتا ہے کوئی؟ یہ سسٹم کس نے کیا ہے؟ یہ اوپر سے آیا ہے، پھر فلاں کر دیا، یہ ہو گیا۔ تو سبب تو اسی نے پیدا کرنا ہے نا۔ میں ایسی دنیا میں آ گیا ہوں، سبب بنا نا میرا باپ، میرے باپ کے لیے میرا دادا بنا سبب، لیکن سبب پیدا کرنے والے کی طرف تو رجوع کرو نا یار۔ جہاں سے چشمہ آ رہا ہے وہاں تو دیکھو نا، یہ پانی تو ادھر سے سیل بالکل صاف نکلا، یہاں گدیالہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جاؤ نا پانی کو پکڑو، دیکھو کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے گندگی آ رہی روکتے جاؤ، صاف چشمہ پہنچے گا ہزاروں میل تک۔ بیٹھے گھروں میں ہو تو کہتے ہو دین بھی ہمیں صاف ستھرا ملے، ہیں جی؟ دنیا کے لیے پی ایچ ڈی امریکہ، آسٹریلیا، یہاں جا رہے ہیں نا۔ دین کے لیے مسجدیں خالی ہیں، مدرسوں میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، امیروں کے بچے جاتے ہیں مدرسوں میں، امیروں نے مولوی خریدے ہوئے ہیں بیچارے۔ مولوی صاحب ساڑھے گھر آ کے پڑھایا کرو، تو 2000 روپے مہینہ دے رہے ہیں۔ مولوی صاحب خوش بیچارہ سائیکل تے جا رہے گرمی دے وچ۔ پروفیسر صاحب آپ پلیز اگر میرے گھر آ جائیں، بچوں کو ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے، میں جی 40,000 روپے لوں گا مہینے کا، حاضر میں گاڑی بھی بھیج دیا کروں گا۔ گھر میں آ کر کیا پڑھانا ہے؟ ایک سبجیکٹ انگلش کا کوئی ہے، اس کی یہ عزت۔ اور دین والے کے لیے 10 بچے 2000 روپیہ، مولوی سائیکل تے جا رہا ہے، مرضی لگے بیچارہ پہنچیا 2-4 کلومیٹر چلا کے اندر۔ مولوی صاحب ہوں تسی جاؤ، امی جی کہہ دینا کہ آج مہمان آئے ہیں۔ اچھا بیٹا میرا سلام کمی امی، ہیں جی؟ تو پروفیسر جب جائے تو یہ بات کہہ کے دیکھو اس کو، تو وہ 10 سنائے گا کہ موبائل نہیں تھی تمہارے پاس، میں تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوا ہوں، پہلے کہنا تھا نا مجھے۔ یہ تو دین کی عزت ہے۔ یہ بچہ اللہ نہ کرے یلو ٹائپ کا ہوتا تو اس کا باپ نے بانے سوچنا تھا اس کو مسیطے ہی پاؤ، یعنی اسکول جوگا نہیں ہے۔ ٹیلنٹ والا ہوتا نا، میں ڈاکٹر بنا سا انہوں، اس نے انجینئر بنا سا، ہے نا؟ دین کو کون سے بندے چاہیے؟ یلو فدو ذہن کے، ہاف مینٹل۔ اللہ سوچو میں نے دیا کیا ہے دین کو یار، کیا مانگ رہے اس سے؟ جو بویا کاٹو نا۔ دیکھو 4 بچے ہیں، ایک تو اللہ کے لیے کر دو۔ جاؤ مدرسوں میں جا کر دیکھو کتنے امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، سب غریبوں کے، جن بیچاروں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے۔ 5-6 بچے دے دیے، چل یار کڑیاں بھی تھی اتنے بھی، ان کتوں پورا کریے سی؟ ہے ایسا نہیں۔ یہ دین کو دیکھ کے کیا لوگے؟ گندم بوئیے نا، تو گنے کی تو منع کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج تو یہ حالات بن گئے ہیں۔ یہ سوچو میں نے دیا کیا ہے اللہ کو؟ اللہ بھوکا نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے میری مدد کر، ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے میری مدد کر پھر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تجھے تو اپنے سے نظر ہی نہیں اٹھتی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا بیٹا، ہائے میری بیٹی، ہائے میری دکان، بس اس کے علاوہ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ دین کا جو مرضی ہوتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے دین کے ساتھ، روڈ کے اوپر ڈھول بجا کر دین کی تکذیب کرے، تیری تیوڑی نہیں بنتی،
کہ یار دیکھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ روڈ پہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا برائی کر رہا ہے۔ ہماری تو اللہ معاف فرمائے غیرت ختم ہوگی یہ دین پر۔ تو وہ تو دیکھتا ہے اس کو، وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اور دل میں تو برا جان لے، اور منہ سے نہیں قوت رکھتا، ہاتھ سے نہیں طاقت رکھتا، تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ تو وہ بھی نہیں جان رہا، تو کہہ رہا سانو کی ہے یار، اسی تو لگے ہوئے ہیں نا۔ تو پھر ایسی قومیں زیادہ جلدی تباہ ہو جاتی ہیں جو کہتے ہیں نا سانو کی ہے، اسی تو ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ان سے شروع کرو عذاب، ہے نا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک بستی تھی نا، اللہ نے حکم دیا اس کو تباہ کر دو، اس کو الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قیامت تک کے لیے سبق۔ آپ نے فرمایا عذاب اس سے شروع کرو۔ آج تم کہتے ہیں نا فلاں نے اتنی ریاضتیں کی، فلاں نے اتنی محنتیں کی، اوے عابد کو پہچانو اور عالم کو پہچانو۔ عابد کی عبادت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، اور پتہ نہیں اس کی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی جس کو 4 سجدے کرتے دیکھ لیا تو اس کو ولی بنا دیا ہے، جا کر وہ چلا جنگل میں یا قبرستان میں بیٹھ گیا، کوئی اس نے جادوگیری دکھا دی، تم اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہو۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو مزاروں پہ کیسے عورتیں بیچاری نہ سمجھ ہیں، بیچارے دھمالے ڈال رہے ہیں، ناچ رہی ہیں عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے، بے حیائی انتہا درجے کی، سب کچھ اس کے نظر آ رہے ہیں۔ ڈی 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 وہ پیر کہتا ہے اس دی ماں نو اینج جڑا تم حال نہ پاوے، گالی دے رہا وہ ہے نہیں، دیکھا نا سوشل میڈیا۔ شکر کرو کہ تمہیں اللہ حقیقتیں اب دکھانی شروع ہو گیا ہے۔ اس سوشل میڈیا سے یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اس نے بڑا کچھ کھول دیا۔ اب بھی اگر نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ اب بھی موقع ہے میں اپنے کپڑے جھاڑنے شروع کروں، لوگوں کے کپڑوں کی پرواہ چھوڑ دوں۔ میرا بس یہی ہے کہ اپنے گند سے اٹے پڑے ہیں، اس کو کہنا گندے کپڑے گندے کپڑے گندے کپڑے، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اپنی برائی ساری اچھائی، یہی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد میرے کپڑے گل جائیں گے، میں ننگا ہو جاؤں گا۔ مجھے تو حکم ہے قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیا بچاؤ؟ اب بچاتے پھر رہے ہو نا، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ آنی ہے، جس نے آنا ہے وہ نہیں بچے گا، جس کا لکھا ہو۔ لیکن دعا ٹال سکتی ہے نا، مصیبت کو ٹال سکتی ہے نا دعا، تقدیر کو بدل دیتی ہے نا دعا، ہے نا۔ تو دعائیں تو مانگو، پھر دعا کے لیے اس کے لوازمات تو پورے کرو نا۔ دعا قبول کرنے کے لیے حلال تو ہونا چاہیے نا پیٹ میں۔ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، تو دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں تو لگا ہوں جیسے آتا آنے دو میرے پاس، تکی جیسی لوگ کر گئے تو اساں کر لیتا تاں کی ہو گیا، لوگ تو سمندر پی گئے تے اساں 2 مربے کر لیتے ہیں یا 2 کنالاں کر سٹیاں ہیں، 2 مرلے لا دیتے ہیں۔ آپ جلے باہروں آسی دیکھی جاسی ہو جرا لاس لین تے بنا 4 ہوتے، وہ بیچارہ آتا ہے زندگی میں بار بار آیا، دیکھا جی سر صاحب میرا تو مکان کئی جگہ بک میرا پلاٹ کئی جگہ بک چکا ہے جی۔ ہائے اللہ، تو کیا سمجھا ہوا ہے؟ تجھے قبر نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے ہائیں دینی ہے، اس نے پتہ نہیں کیسے کمایا ہے۔ تو بدماشی کی وجہ سے لے گیا اس کا گھر، اس کا مکان، تو ہاتھ لا کے دکھا، تو پلاٹ سے آسے تکی تیرا کرنا میں کہ میں خبردار اس علاقے چاہیا، اس کے پیسے، اس کا پلاٹ مکان اوپر بنا کر کئی جگہ بیچ دیا۔ نہ قانون اس کا ساتھ دے رہا ہے، نہ پولیس اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ کوئی اور۔ پنچایتیں کہتے نہیں جی وہ خان ہو رہی جڑے بڑے ڈاڑے لوگ ہیں، اسی نہیں آ سکتے، تھوڑی گل وچ اسی نہیں آ سکتے، اساں بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جا تیرا بیڑا غرق، کہے گا نا۔
اللہ کی قسم پھر وہ اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ زمین میں دھس جائے گا، بیٹی سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، ایسا پھر رب کا قہر آتا ہے اس کے گھر پہ، وہ پھر تڑپتا ہے، ایسے ملتا پھرتا ہے، کبھی آستانوں پہ، کبھی ڈاکٹروں میں، کبھی کہیں، کوئی اس کا سننے والا نہیں ہوتا۔ کہ اللہ اس وقت آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کا حمیتی ہے جو مظلوم ہے، ظالم کا حمیتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد بنتی ہے، ظالم کی مدد کیا؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ آج تو ہم بالکل نہیں کرتے، سانو کی ہے یار، بچوں ان چیزوں سے۔ میں اگر اپنے گریبان میں ڈالوں، آج میں جس وبال میں مبتلا ہوں یہ میرا اپنا کیا ہوا ہے۔ اگر میں اقبال جرم اکیلا بیٹھ کے کر لوں گا نا، پھر اس کا ازالہ کرنے کا سوچوں گا نا، یا اللہ میں نے فلاں کے تو جانتا ہے پیسے مارے ہوئے ہیں، اللہ میں سچے دل سے کہتا ہوں تو میری مدد کر، میرے پاس نہیں ہے، تو میری مدد کر، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم وہ تمہیں دے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایسا ثواب بنائے گا کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب تم کہو گے نا کہ دیکھی جیسی ذرا ہوں اساں تے بادشاہ فلاں سرکار دے بیعت کی تھی آپ بخشا لے سن، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے اس کا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، آئیں، صحابی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حیران ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درہم دینے ہیں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ پڑھا دیں جنازہ۔